سیکریٹریٹ کی دو مساجد کی شہادت پر ہائی کورٹ میں وقف بورڈ کے رکن جاوید صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارکن نے ایک پیٹیشن دائر کیا تھا، اور یہ اس کے بعد عوام کے سامنے ایک پریس کانفرنس انہوں نے لی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ایم پی صاحب نے پیٹیشن ڈالنے کے لیے کہا ہے، اور اس سلسلے میں کافی ایم پی صاحب نے مدد کی ہے، اور ایک بڑی کامیابی ہم کو ہائی کورٹ میں ملی کہ دونوں مساجد، مسجد معتمدی اور مسجد ہاشمی، اسی مقام پر تعمیر کرنے کے لیے حکومت نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور ہائی کورٹ نے اس کو سمجھے قبول بھی کر لیا ہے۔ حکومت کی طرف سے ایک میمو داخل کرنے کی بات کی گئی۔ 15 تاریخ کو ہائی کورٹ کے جسٹس ابھیشیک ریڈی کا آرڈر آیا ہے، جو سمجھے کہ کل ہمارے کچھ احباب نے اس کو نکال کر سوشل میڈیا پر بھی ڈالا ہے۔ اس آرڈر میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ سیکریٹریٹ کمپلیکس میں ایک مسجد پر ڈبریز گرے ہیں، اور اب کوئی مسجد وہاں پر ایگزسٹنس نہیں ہے۔ ہوم منسٹر کے بیان میں بہت بڑا تضاد ہے، یہ شروع سے بات میں کہہ رہا ہوں، اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ سیکریٹریٹ میں اب کوئی مسجد باقی نہیں، اور مسجد پر حکومت نے کہا ملبہ مساجد تھے، ایک ہی مسجد کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ملبہ گرنے سے مسجد، اب کوئی مسجد کا وجود سیکریٹریٹ میں نہیں ہے، تو پھر میں اپنے سوال کو دہراتا ہوں، مسجد کی کلام مجید، مسجد میں رکھے ہوئے کلام مجید سے پائے جانماز آسا کس کی کسٹڈی؟ یہ بات جو اطلاعات چل رہی تھی، وہ اطلاعات اب صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ کلام اللہ اور جانماز دوسرے دینی کتب سب موجود تھے، وہ اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ یہ بات اب ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد یہ بات بالکل سمجھیے کہ مصدقہ لگتی ہے، کیونکہ حکومت نے ہائی کورٹ اب سیکریٹریٹ میں کوئی مسجد کا وجود نہیں ہے، نو ماسک از ایگزسٹنس، یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے، نو ماسک از ایگزسٹنگ ان سیکریٹریٹ پریمیسز، تو اب کوئی مسجد نہیں ہے، تو یعنی دونوں مساجد شہید کر دی گئی، ایک مسجد نہیں دونوں مساجد شہید کر دی گئی۔ مگر یہ سمجھیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جو پریس بریفنگ آئی، ان کے ذمہ دار کی طرف سے جو الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، میری اطلاعات میں یہ بات آئی ہے، اور وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، انہوں نے بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کر کے مسلمانوں کو مبارکباد دی تھی۔ تو مسلمانوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، جو آرڈر ہے آرڈر میں یہ بات نہیں، اب اس سے ہٹ کر ایک اور بات ہے، تو عام کے سامنے وہ بات آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک طے شدہ بات ہم نے سمجھیے کہ صاحب کہہ دی ہے کہ حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے، قرآن مجید اور مسجد میں رکھے ہوئے پارے، دینی کتب اور جانماز نکالے گئے کیا نہیں نکالے گئے، یا اٹھا کر اس کو ویسی پھینکا گیا۔ اگر ویسی پھینکا گیا تو حکومت کو مسلمانوں کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہ بات کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ مسلمان اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ عزیز اللہ کے کلام کو، کلام مجید کو رکھتا ہے۔ کلام مجید اگر سمجھیے کہ ہاتھ سے گر بھی جاتی ہے تو اس کے صدقے کے طور پر پورا کلام مجید کو تول کر اناج دیا جاتا ہے، لوگوں کو صدقہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کلام مجید گر گئی، اور آج امت مضطرب ہے۔ میں نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ سن لیں یہ بات
کہ کلام مجید کو مسجد میں رکھ کر ملبے کے ساتھ کچرے میں پھینکا گیا ہے، یہ ٹی آر ایس کی حکومت۔ اب اس حکومت کا کیسے سمجھیے کہ ساتھ دیں، اس حکومت کے ساتھ کیسے چلے، کیسے ان کے ساتھ انوگریشن کیے جائیں، کیسے ان کے ساتھ دوستی برقرار رہ سکتی ہے جو مساجد کو شہید کرتے ہیں، جو کلام مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں بہت واضح حکم ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو روز قیامت اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے روز قیامت پر یقین نہیں رکھتے وہ اللہ کے گھر کو سمجھے آباد نہیں کرتے۔ دوسری آیت میں ہے کہ تم ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کے گھروں میں عبادت سے روکے اور اللہ کے گھروں کو سمجھیے کہ صاحب مسمار کر دے۔ تو یہ سمجھیے کہ بہت بڑی وعید قرآن مجید میں آئی، اور مساجد کے تقدس کے تعلق سے قرآن میں کئی مقامات پر آیا۔ مساجد کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو بازیابی سیکریٹریٹ مساجد ایکشن کمیٹی بنی، اس ایکشن کمیٹی میں جو علماء اور دینی جماعتیں ہیں، خالی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ملت کے ہر فرد کی ذمہ داری، ملت کے ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ مساجد کی دوبارہ تعمیر اپنی سمجھیے کہ زندگی کا ایک مقصد بنا کر اس پر لڑائی لڑیں۔ سیکریٹریٹ آپ محل بنا لیں یا نہ بنا لیں، وہاں فوری طور پر مساجد کے اس مقام پر نماز کا پرمیشن ملنا چاہیے۔ مساجد جب ہماری تھی اور حکومت سمجھیے کہ جو گمراہ کر رہی ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ وہاں مسلمانوں کو نماز کا پرمیشن دیا جائے اس مقام پر۔ آپ کا سیکریٹریٹ جب بھی بنتا ہوگا، لیکن نماز کے لیے سیکریٹریٹ کے ان مساجد کے مقامات پر مسلمانوں کو مساجد اسی مقام پر تعمیر ہو۔ آپ کا محل نما سیکریٹریٹ چاہے کچھ بھی بن جائے، لیکن مساجد پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور جو مساجد کو گراتا ہے اس کا حشر کس طرح سے ہوا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ نرسمہا راؤ کی لاش کو کتے کھا گئے ہیں، اور مساجد کو گرانے والوں کے ساتھ جو عشق اور عاشقی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی سمجھیے کہ بڑا امتحان لے گا، ان پر بھی اپنا شدید عذاب ان کی آل اور اولاد پر لائے گا جو قرآن اور مساجد سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور جو قرآن اور مساجد کے مسئلے پر آنکھ بند کرتے ہیں تو اللہ ایسے افراد کو نہیں چھوڑے گا۔ امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ فلاں سمجھے کہ لڑائی لڑے گا، فلاں لڑائی لڑے گا۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ کے پاس آپ کو ہے، اس لڑائی میں آپ کھڑے ہوئیے، اور ایکشن کمیٹی بازیابی سیکریٹریٹ مساجد سمجھے کہ جدوجہد کر رہی ہے، تحریک مسلم شبان کے صدر دفتر پر اس کا دفتر کام کر رہا ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں سمجھے کہ مساجد کے تحفظ کمیٹی بنائیے، اس کو ایک بڑی تحریک میں تبدیل کریے تاکہ یہ ظالم، یہ جابر حکمران اور ان کے سمجھیے کے ساتھ دینے، ان کے ساتھ چلنے، ان کے ساتھ پھرنے، اور ان کے سمجھیے کے ساتھ برتھ ڈیز پر اشتہارات دینے والے، یا ان پر سمجھیے کے ساتھ پھول نچھاور کرنے والے، ان کے استقبال کرنے والوں کو بھی سمجھیے کہ سبق سکھانے کا وقت ہے۔ اللہ بہرحال ہمارے اتحاد کو قائم رکھے، اللہ ہم میں عزم اور حوصلہ پیدا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ مسجد کی بازیابی کی جد و جہد کو کامیاب کرے۔ یار زندہ صحبت باقی، آپ کا اتحاد زندہ باد۔